بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ وعترتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَأُمَّتِهِ أَجْمَعِينَ عَدَدَ كَرْمِكَ يَا كَرِيمُ یا کریم یا کریم یا کریم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا
تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن اور ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس موقع پر میں نے آج جو موضوع منتخب کیا ہے وہ سنت ابراہیمی اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ابراہیمی قربانی کی صورت میں جو ہم ادا کرتے ہیں، اس میں نسبت مصطفیٰ کا جو فیضان ہم امتیوں کو حاصل ہے، چند ایک پہلوؤں سے نقاب کشائی کی کوشش کروں گا۔ قربانی پہلی امتیں بھی کرتی رہیں، ان کے لیے قربانی کے احکام، اصول اور ضابطے کچھ اور تھے، اور قربانی اس امت پر بھی واجب کی گئی، لیکن نسبت محبوب کا صدقہ اس امت کے لیے احکام کچھ اور ہیں، ضابطے کچھ اور ہیں۔ میں نے سورہ الحج کی 34 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور 35 دو آیتیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو منتخب کیا ہے، قربانی کا حکم رکھا ہے ہر امت کے لیے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اس پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں سے۔ تو اس میں جو یہ کلمات ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے، قربانی دینا ہر امت کے لیے لازم رہا۔ ہر زمانے میں ہر قوم اللہ کی راہ میں قربانی دیتی آئی، لیکن ان کی قربانیوں کے طریقے کچھ مختلف تھے۔ پہلی امتیں قربانی دیتی اور پھر اس قربانی کے جانور کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی، وہ اس قربانی کو اچک کر لے جاتی، پھر سمجھ لیا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی جو اس قربانی کو اچک لے جاتی، تو پھر یہ سمجھ لیا جاتا کہ یہ قربانی قبول نہیں ہے، یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ یہ اصول اور یہ ضابطہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں مدینے کے یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، کہا کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں
جبکہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ اس وقت تک تم نے کسی کو نبی اور رسول نہیں ماننا جب تک وہ اپنے نبی ہونے کی دلیل اس انداز میں نہ دے کہ وہ قربانی کرے اور پھر اس قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے، پھر آسمان سے آگ آئے اور اس قربانی کی کو اچک کر لے جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ واقعی سچا رسول ہے، اپنے دعوی نبوت و رسالت میں سچا ہے۔ اور اگر ایسی قربانی وہ پیش نہ کرے یا قربانی پیش کرے لیکن آسمان کی آگ اس کی قربانی کو قبول نہ کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوی رسالت میں نبوت میں سچا نہیں ہے۔ تو اس مطالبے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عاہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، حتیٰ کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے، ایسی قربانی جس کو آگ کھا جائے وہ پیش کرے گا تو وہ رسول ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے کے باوجود ایسی قربانی پیش نہیں کی، ایسی قربانی پیش نہیں کی، بلکہ ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب تو انہیں کہہ قد جاءکم رسول من قبلی، تمہارے پاس مجھ سے پہلے ایک نہیں کئی رسول آئے، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور انہوں نے وہ نشانی بھی دکھائی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، وہ نشانی بھی انہوں نے دکھائی، لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے بجائے اس کے کہ اسے مان لیتے، صرف زبانی انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان نبیوں کو، ان رسولوں کو قتل بھی کیا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا جب انہوں نے تمہارے مطالبے پورے کر دیے تھے؟ یعنی ان کا رویہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی قربانی پیش کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اے پیارے محبوب ان کو یہ قربانی دکھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کا آنا اور پھر جلانا، کھا جانا اس کو جس کو ہاتھ مصطفیٰ کے لگے ہوں۔ فرمایا یہ اصول اور یہ ضابطے پہلوں کے لیے تھے، اب اے محبوب تو قربانی دے اور آسمان کی آگ اسے جلائے، اسے کھائے۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے اے پیارے محبوب پہلوں کے لیے یہ اصول تھا کہ جو قربانی کرتا، اپنی قربانی پیش کرتا، آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی، سمجھ لیا جاتا کہ یہ قربانی قبول ہے، اور جس کے لیے آسمان سے آگ نہ آتی سمجھ لیا جاتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، نہیں ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی کرنے والوں کی عام پہچان کر دی جاتی کہ یہ وہ ہے جس کی قربانی قبول ہو چکی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جن کی قربانی کی عدمی قبولیت کا اعلان ہوتا، معاشرے میں ان کی عزت ہوتی یا بے عزتی ہوتی؟ وہ سرخ رو ہوتے یا بے آبرو ہوتے؟ وہ بے آبرو ہوتے، ان کی رسوائی ہوتی۔ تو جب اس امت کی باری آئی تو اس امت کے لیے میرے اللہ رب العزت نے نسبت مصطفیٰ کا صدقہ
قانون بدل دیا اور فرمایا کہ اے پیارے محبوب اپنے امت کو یہ کہو کہ وہ قربانی کریں، ذبح کریں، کسی آگ کا انتظار نہ کریں، ذبح کریں اور خود ہی کھائیں۔ میں نے یہ پہچان رکھنی نہیں تاکہ تیرا کوئی امتی کسی کے سامنے شرمندہ ہی نہ ہو، تاکہ تیرا کوئی امتی کسی کے سامنے، اس امت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، اس امت کو رسوائی سے بچانے کے لیے، اس امت کو بے آبرو ہونے سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قانون جو پہلوں کے لیے تھا اس امت کے لیے باقی نہیں رکھا۔ پہلوں کے لیے تھا کہ جس کی قبول ہوتی اس کا بھی اعلان ہو جاتا، اور جس کی قبول نہ ہوتی اس کا بھی اعلان ہو جاتا، اور اس طرح جن کی قربانی قبول ہوتی وہ سرخرو ہو جاتے، اور جن کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ بے آبرو ہو جاتے۔ تو اس امت پر اللہ نے پردہ پوشی کر دی، اس امت کے لیے ضابطہ بدل دیا تاکہ یہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہوں۔ اور دوسری بات فرق والی وہ یہ ہے کہ پہلی امتیں قربانی کرتی تو اس قربانی کے جانور کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ جب قبولیت کا معیار ہی یہ ہے کہ آسمان سے آگ آئے گی اسے کھا جائے گی، تمہارے لیے کیا چھوڑے گی؟ کچھ نہیں بچے گا نا۔ تو پہلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا قربانی کریں لیکن خود نہ کھائیں، نہ ان کے لیے کچھ کھانے کو بچے، اور اگر وہ آسمان سے آنے والی آگ اسے چھوڑ جاتی تو مطلب یہ ہوتا کہ یہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا اسے کون کھاتا؟ قربانی قبول ہوتی یا قبول نہ ہوتی، خود کھانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ لیکن قربان جائیں نسبت مصطفیٰ پر، میرے رب تعالیٰ نے اس محبوب کی امت کے لیے حکم کیا دیا؟ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اے پیارے محبوب یہ قربانی کے جانور جب پہلو پر گر جائیں، بدن ان کے ٹھنڈے ہو جائیں، روح ان کے بدن سے نکل جائے، ان کا گوشت بناؤ اور کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی میرے نام کی ہے، کھا تم لو، محبوب کا صدقہ تم خود کھا لو گے میں پھر بھی قبول کر لوں گا۔ کھا تم خود لو گے میں پھر بھی قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضابطے پہلوں کے لیے تھے، لیکن جب باری ہے میرے محبوب کی تو اے لوگو تم ان سے کوئی انوکھے نہیں ہو۔ سمجھ آئیے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے فدیہ دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، لیکن کوئی روایت یہ ثابت نہیں کرتی ابراہیم علیہ السلام نے یا اسماعیل علیہ السلام نے اس کا گوشت کھایا ہو۔ اس کے بعد قربانیاں ہوتی رہیں، قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اسی طرح اس سے پہلے قربانیاں ہوئیں، حابیل اور قابیل نے قربانی دی، حابیل کی قبول ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو انہیں قربانیاں انہوں نے بھی دیں، لیکن اپنی قربانی کا گوشت انہوں نے نہیں کھایا، حکم ہی نہیں تھا، اجازت ہی نہیں تھی۔ لیکن جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی تو فرمایا محبوب اپنی امت سے کہہ قربانی خود کریں، کھا بھی خود ہی لیں، کچھ دوسروں کو کھلا دیں، آپس میں بانٹ لیں، میں نے پھر بھی قبول کر لی ہے، میں نے پھر بھی قبول کر لی ہے۔ تو سنت ابراہیمی بھی ہے قربانی کرنا، لیکن اس میں نسبت مصطفیٰ کا فیضان بھی ہے، اور یہ وہ فیضان ہے جو پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوا۔ پہلی امتوں کے لیے ضابطے کچھ اور رکھے گئے، اور اس امت کے لیے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ضابطے کچھ اور رکھے گئے، اور یہ اتنی آسانیاں اور اتنی موجیں، روزے کا حکم دیا تو روزے کا حکم بھی پہلوں کے لیے کچھ اور تھا، اس امت کے لیے کچھ اور کر دیا گیا۔
پتہ ہے پہلے روزہ کیسے رکھتے تھے؟ رات کے وقت جب ہم افطاری کرتے ہیں اس وقت ہی انہوں نے کھانا کھانا اور پھر اگلے دن افطار کے وقت ہی کھانا ہے. سحری کا کنسپٹ نہیں تھا. شام کو کھا لیا, سونے سے پہلے پہلے کھا لو, جب تمہاری آنکھ لگ گئی اگلے دن کا روزہ شروع. اگلے دن کا روزہ, کوئی سحری کا کنسپٹ نہیں تھا. لیکن جب اس امت کی باری آئی تو فرمایا سحری میں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ برکت بھی ہے. سحری میں اجازت ہی نہیں بلکہ برکت بھی ہے. اسی طرح جب قربانی کی باری آئی تو پہلوں کے لیے معیار کچھ اور رکھا اور اس امت کے لیے معیار کچھ اور رکھا, اور فرمایا یہ اس قربانی, ان قربانیوں کا گوشت کھانے میں صرف تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ اس گوشت میں برکت بھی ہے. یہاں برکت بھی رکھ دی گئی. فرمایا اطعموا, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ بھی. القانع, قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. المعتر, اور جو مانگنے والے ہیں انہیں بھی کھلاؤ. اور ساتھ پھر جس کی وجہ سے تمہیں اتنی آسانیاں ملی ہیں اسے یاد بھی رکھو. اسے, یہ سنت ابراہیمی ہے لیکن اس سنت ابراہیمی میں نسبت محمدی کو بھی مد نظر رکھو اور ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کے جہاں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو, ساتھ مدینے کے تاجدار پر درود و سلام بھی پڑھو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس محبوب کے کھاتے میں رکھا ہے. اگر پہلے کسی کھاتے میں ڈال دیتا تو ہم کیا کر لیتے, لیکن ان ضابطوں پر پورا اترنا مشکل تھا, ان احکامات کو بجا لانا مشکل تھا. لیکن اس محبوب کے دامن رحمت سے وابستہ کر کے تو نے ہم پر رحمت کی, کرم بلائے کرم کیا کہ تو نے ہمیں اس محبوب کے کھاتے میں رکھ کر حکم آسان دیے, اجر بھاری دیے. حکم آسان دیے اور اجر بھاری دیے. بخاری شریف کی حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پہلی امتوں کی بنسبت مثال کچھ ایسے ہے جیسے ایک شخص نے کسی مزدوروں کی ایک جماعت کو بلایا اور کہا کہ صبح سے لے کر ظہر تک دن بھر میرا کام کرو, میں تمہیں یہ اجرت دوں گا. جب دوپہر کا وقت آیا ان سے اتنا کام لیا اور جتنی اجرت کی کہی تھی دے دی انہیں. پھر ایک اور جماعت کو بلایا, کہا کہ میرا کام کرو تمہیں بھی میں اجر دوں گا. انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا, انہیں بھی اجر دے دیا, جتنا پہلوں کو دیا تھا اتنا بعد والوں کو بھی اتنا دے دیا. پھر ایک اور جماعت کو بلایا, کہا عصر سے لے کر مغرب تک کام کرو. انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا, اللہ نے انہیں ڈبل اجر عطا فرمایا. انہیں کتنا دیا؟ مزدوری کتنی دی؟ 2 گنا. تو پہلوں نے کہا ہم سے کام زیادہ لیا گیا اور ان کی بنسبت ہمیں تھوڑا دیا گیا, اور ان سے کام تھوڑا لیا گیا, ہماری بنسبت اجرت انہیں زیادہ دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا جتنی میں نے تم سے مزدوری طے کی تھی پوری دی ہے یا کم؟ جتنی تم سے طے کی تھی کم دی ہے یا پوری دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پوری دی ہے. فرمایا اعتراض کا حق نہیں رکھتا, سائڈ پہ ہو جاؤ. اعتراض کا حق نہیں بنتا, ایک طرف ہو جاؤ. تو یا اللہ انہیں تھوڑا وقت کام کروا کے زیادہ کیوں دیا ہے؟ فرمایا یہ میرا فضل ہے, میں جسے مرضی دوں. یہ میرا فضل ہے, میں جسے مرضی عطا کروں. تو اے لوگوں خوش رہو, اللہ کا شکر ادا کرو اور نسبت مصطفیٰ ملنے پر شکرانے کے نوافل ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان فضل والوں کی جماعت میں رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں فضل والوں کی جماعت میں رکھا ہے. اس عید کے موقع پر اللہ رب العزت کے ان احسانات کی طرف بھی توجہ رہے کہ سنت ابراہیمی ہے لیکن ساتھ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہے. سنت ابراہیمی بھی عین ہی ادا کرنا ہوتی تو کتنے چہرے لٹکے ہوتے, کتنے ماتھوں پر رسوائی کی کالک ہوتی,
کتنے لوگوں کی قربانیاں قبول نہ ہوتی اور ان کا پرچار بھی ہوتا اور وہ معاشرے میں رسوا ہو کر پھر رہے ہوتے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے سب پر پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ ایک اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر محض سنت ابراہیمی ہوتی تو جانور ذبح کرتے لیکن گوشت خود نہ کھاتے۔ یہ نسبت محمدی کا فیض ہے کہ ادھر سنت ابراہیمی بھی ادا ہو رہی ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجیں بھی کر رہے ہیں، خود ہی گوشت کھا رہے ہیں اور قبولیت کا شرف بھی پا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت عظمیٰ پر شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔